بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب وحی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ہم۔ کتاب الوحی یہ پہلی کتاب ہے امام بخاری کے حدیث بخاری صحیح بخاری کے کتاب میں۔ اچھا، یہ کتاب ہر ٹاپک کو کتاب کا ہے۔ جب کوئی بڑا ٹاپک مین ٹاپک شروع کیا ہے تو تمام احادیث اس مضمون کے بارے میں جہاں ایک جگہ جمع کیے تو پھر اس کو کتاب الوحی، کتاب الایمان، کتاب العلم اس طرح سے نام دیے ہیں۔ تو یہ تو کتاب کی ڈویژن ایک ہے جو امام بخاری کی کتاب میں اس طرح سے کیا ہے، ٹاپکس کو ایک بڑے ٹاپک کو کتاب کے نام سے الگ جمع کیا ہے۔ پھر امام بخاری نے باب باندھے ہیں۔ باب کیا ہوتا ہے؟ باب اس مین ٹاپک کے اندر مختلف جو عنوانات آتے ہیں اس کا وہ ہیڈنگز دیتے ہیں، اس نام سے ہیڈنگ دیتے ہیں۔ تو اب ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الوحی کے کتاب میں ہے، اور ہم اس کی تیسری حدیث پڑھیں انشاءاللہ۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر، ہمیں بیان کیا یحییٰ ابن بکیر نے۔ اور یحییٰ ابن بکیر جو ہے، یہ بکیر جو ہے وہ ان کے والد نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ یہاں کہا ہے کہ یحییٰ ابن بکیر، تو یوزلی ابن آتا ہے بیٹے کے لیے کہ بکیر کا بیٹا یحییٰ، مگر یہاں بکیر ان کے دادا کا نام تھا اور وہ اپنے دادا کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے، اس لیے یہی کہلائے گئے یحییٰ ابن بکیر۔ قالا، کہا، تو یحییٰ ابن بکیر نے کیا کہا؟ حدثنا اللیث، ہم کو لیث نے بیان کیا۔ اور یہ لیث جو تھے وہ ان کا نام تھا لیث بن سعد، یہ امام مالک کے مشہور شاگرد تھے۔ پھر عقیل جو تھے وہ عقیل ابن خالق ان کا نام تھا، اور یہ جو تھے وہ امام زہری کے مشہور شاگرد تھے۔ ان ابن شہاب یہ امام زہری ہیں، ابن شہاب زہری ان کا نام تھا، اور یہ جو تھے وہ تابعی تھے۔ تابعی کس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ تابعی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن علماء نے جو پیدا ہوئے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا آپ کی زندگی میں، لیکن انہوں نے صحابہ کو دیکھا، کسی صحابہ سے ملاقات رہی، کسی صحابی سے علم حاصل کیا، ان کو تابعی کہتے ہیں۔ تو امام زہری جو تھے وہ تابعی تھے۔ عن عروہ ابن زبیر، انہوں نے ان کے استاد کون ہوئے؟ پھر زہری کے استاد یہاں کون ہے؟ عروہ بن زبیر۔ اور یہ عروہ کون تھے؟ میں بتا چکی ہوں آپ کو کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر یعنی کہ حضرت عائشہ کی جو بڑی بہن تھی ان کے بیٹے تھے، بھانجے تھے، ہاں، یہ حضرت عائشہ کے۔ تو عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں اس حدیث کو کس سے؟ اپنی خالہ عائشہ ام المومنین سے۔ تو انہا، انہوں نے کہا، قالت، انہوں نے کیا کہا؟ اول ما بدیا، سب سے پہلے جو شروع ہوا بھی ساتھ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر من الوحی، وحی میں سے جو سب سے پہلے جو چیز شروع ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیا تھے؟ الرؤیا، خواب دیکھنا۔ اول ما بدیا، سب سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سٹارٹ ہوا وحی میں سے وہ کیا تھے؟ خواب تھے۔ الصالحۃ، سچے خواب تھے۔ فی النوم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں، خواب ہمیشہ نیند میں آتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ بیٹھے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ چیزیں آپ کو نظر آتی تھی، آپ سوئے ہوئے ہوتے تھے۔ اور یہ خواب جو ہوتے ہیں، جو سچے خواب، وہ ایسی نیند میں آتے ہیں جو کہ بیداری اور بہت ہی گہری نیند میں نہ ہو، یعنی انسان بہت زیادہ گہری نیند میں جب چلا جاتا ہے تو اس کے پھر حواس معطل ہو جاتے ہیں، اس وقت اس کی میموری میں نہیں رہتا کہ اس نے کیا دیکھا۔ تو جو خواب ہوتے ہیں، جو یاد رہتے ہیں، وہ کب دیکھتا ہے انسان؟ جب وہ بہت گہری نیند میں نہ ہو لیکن سو گیا ہو، جاگ بھی نہ رہا ہو مگر سویا ہوا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے۔
فکانا اور نہیں تھا ایسے کہ لا یرا رؤیا وہ کوئی بھی خواب دیکھتے الا جاءت مثل فلق الصبح اور ایسے ہوتا کہ خواب صبح ہوتی اور وہ خواب ایسے سچا ثابت ہوتا جیسے کہ روشن صبح کتنی روشن ہوتی اس طرح سے واضح طور پر وہ خواب جو تھا وہ سچا ثابت ہو جاتا. ثم پھر حببا الیہ الخلاء پھر ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حببا جو ہے وہ پیسیو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پسند جیسے آپ کو پسند آنے لگی قدرتی طور پر آپ کو اچھا لگنے لگا کیا تنہائی اچھی لگنے لگی آپ کو. وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہا چلے جاتے تنہائی میں وقت گزارتے تھے. فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ اور وہ وہاں پر یتحنس کرتے تھے. یتحنس کا کیا مطلب ہے؟ حانون سا اس کا روٹ ورڈ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انسان گناہوں کو چھوڑ کر دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر تنہائی میں کہیں جا کے راتوں کی عبادت کرے اور اللہ کو یاد کرے. تو یہ یتحنس کا لفظ جو ہے وہ اس زمانے میں نبوت سے پہلے جاہلیت کے دور میں جو انسان ایسے لوگ تھے جو شرک پسند نہیں کرتے تھے اور وہ شرک سے ہٹ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے جو بھی ظاہر عبادت کا طریقہ اس وقت ان کو آتا تھا خاموشی سے ایک جگہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا تو اس کو یتحنس کہتے تھے. تو یتحنس کرتے تھے آپ. وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ تو آپ کیا کرتے تھے اس میں عبادت کیا کرتے تھے کئی راتوں تک اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں چاہتا تھا گھر والوں کی طرف واپس لوٹنے کا وہ اپنے عبادت میں مشغول رہتے تھے اور وہ ساتھ اپنے کیا کرتے تھے یتزود اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان کچھ توشہ رکھ لیتے تھے تاکہ وہ بار بار گھر پر نہ آئے اور وہ عبادت کرتے رہتے تھے. ثم یرجعو پھر آپ لوٹتے تھے الی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس. فیتزودوا لمثلها تو پھر جب ان کا توشہ ختم ہو جاتا تھا کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو واپس آتے تھے اور حضرت خدیجہ جو تھی وہ ان کے لیے پھر سے اسی طرح سے توشہ تیار کر دیتی تھی. اور حتی جاءہ الحق یہاں تک کہ حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا یعنی کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی. اس وقت تک آپ کا یہی معمول تھا کہ آپ جو تھے وہ غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن تک غار حرا میں رہتے تھے اور کچھ لوگوں نے کہا رمضان کا مہینہ غار حرا میں گزارتے تھے کچھ نے کہا 40 دن تک رہتے تھے. بہرحال یہ رائے ہے مختلف لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہو گیا تھا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب نبوت کا ایک بھاری ذمہ داری آنے والی تھی آپ پر تو آپ کو اس طرح سے تیار کیا جا رہا تھا. اور اس کے علاوہ بھی کچھ سائنس ہوتی تھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پتھر آپ کو سلام کرتا تھا. اس کے علاوہ آپ کو کچھ نور سا کچھ لائٹ سی نظر آتی تھی. ایک بار آپ کو حضرت جبرائیل کی آواز بھی آئی تھی. تو یہ ساری جو باتیں تھی وہ جیسے ایک طرح سے عجیب و غریب باتیں جو ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یہ ان باتوں سے ان طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سچے خوابوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پر جیسے تیار کیا جا رہا تھا وحی کے پورے باقاعدہ نزول سے پہلے. تو ایک بار آپ غار حرا میں تھے اور کیا ہوا فجاءہ الملک تو فرشتہ آ گیا. فقال تو کہا اقرأ پڑھو. قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ مجھے پڑھنا نہیں آتا. قال فاخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے فرشتے سے یہ کہا تو اس نے مجھے پکڑا اور مجھے خوب بھینچا یہاں تک کہ میری ساری جیسے قوت ختم ہونے لگی. مجھے بہت شدید محسوس ہوا ان کا یہ بھینچنا. ثم ارسلنی تو پھر انہوں نے مجھے چھوڑا.
فقال تو کہا اقرا پڑھو. قلتو میں نے کہا ما انا بقارئ مجھے پڑھنا نہیں آتا. فاخذنی فغطنی ثانیۃ حتی بلغ منی الجہد تو انہوں نے مجھے پھر سے پکڑا دوسری مرتبہ اور پھر مجھے اسی طرح بھینچا یہاں تک کہ میری قوت جواب دے گئی. ثم ارسلنی پھر مجھے چھوڑا. فقال پھر کہا فرشتے نے اقرا پڑھو. فقلت تو میں نے کہا ما انا بقارئ مجھے پڑھنا نہیں آتا. فاخذنی تو پھر اس نے مجھے پکڑا. فغطنی پھر مجھے بھینچا. الثالثۃ تیسری بار. حتی یہاں تک کہ بلغ منی مجھے پہنچی الجہد بہت سختی یعنی کہ مجھے میری ہمت جواب دے گئی. ثم ارسلنی پھر مجھے اس نے چھوڑ دیا. فقال پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. تو یہ جو آیات ہیں شاید 5 آیات اس وقت نازل ہوئی تھی. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو یہ جو وہی نازل ہوئی یعنی کہ حضرت جبرائیل نے پھر یہ الفاظ کہے قرآن کے کہ اب آپ پڑھیں اس کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہو گئی؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہنے لگا پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا. پڑھو اور اس کا آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فرجع جب فرشتہ چلا گیا تو آپ لوٹے. بہا یعنی جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا تھا اس کے ساتھ لوٹے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ اس آپ کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے آپ کا سینہ بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، آپ کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا. تو فدخل پھر آپ داخل ہوئے علی خدیجہ آپ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ. فقال تو آپ نے فرمایا زملونی زملونی مجھے اڑا دو مجھے کمبل اڑا دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا گیا. فزملوہ حتی ذہب عنہ الرعب پھر کیا ہوا کہ آپ کو تھوڑا سا آرام ملا، آپ کا خوف دور ہوا. تو آپ نے فرمایا فقال علی خدیجہ تو آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرُ اور ساری خبر ان کو دی جو آپ کے ساتھ معاملہ ہوا تھا. اور پھر فرمایا لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي کہ مجھے تو میری جان کا خوف ہو گیا ہے. یعنی کہ یہ اتنا عجیب و غریب میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا مجھے موت آ جائے گی. فقالت تو کہا خدیجہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے کلا ہرگز نہیں، واللہ قسم اللہ کی، ما یخزیک اللہ ابدا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. انکا بے شک آپ لتصل الرحم آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکلا اور آپ بے کس کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو آپ کما کر دیتے ہیں، مفلسوں کو آپ کمائی کر کے دیتے ہیں. وتفری الضیفہ اور وتقری الضیفہ اور آپ جو ہے مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں. وتعینوا علی نوائب الحق اور آپ جب کوئی جھگڑا اور کوئی معاملہ خراب ہو رہا ہوتا ہے تو آپ حق کے ساتھ دیتے ہیں. آپ حق جو پارٹی حق پر ہوتی ہے آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں. تو فانطلقت تو پھر یہ سمجھانے کے بعد تسلی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے تسلی دی آپ کو، اور پھر وہ چلی آپ کو لے کر کہاں پر؟ حتی اتت بہی ورقۃ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ
تو پھر وہ آپ کو لے کر چلی اور اپنے چچازاد بھائی ابن ام خدیجہ یعنی حضرت خدیجہ کے جو چچازاد بھائی تھے ورقہ، ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئی. وَكَانَ امْرَأَ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. تو ورقہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ورقہ کون تھا، کہ ورقہ نے شرک چھوڑ کر، جب نبوت سے پہلے شرک کو چھوڑ کر وہ عیسائیت کو قبول کر لیا تھا. تو یہ نصرانی بن گئے تھے، کیونکہ اس زمانے میں عیسائیت ہی سچا دین تھا. باقی جو بھی اثر رہ گیا تھا عیسائیت کا وہ ایک اللہ کی عبادت کا تھا. تو اس لیے شرک کو چھوڑ کے وہ عیسائی بن گئے تھے. وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّةَ. اور وہ کتاب کو عبرانی زبان میں لکھتے تھے. فَيَكْتُبُ یعنی ان کو لکھنا آتا تھا، عبرانی زبان میں لکھنا آتا تھا. تو وہ یکتبو تو وہ لکھتے تھے من الانجیل، انجیل کو بالعبرانیہ، عبرانی زبان میں انجیل کو لکھتے تھے. ما شاء اللہ ان یکتب، کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی منشا ہوتا، اللہ کی توفیق سے جو بھی لکھ سکتے تھے وہ انجیل کا ترجمہ لکھ رہے تھے عبرانی زبان میں. انجیل جو تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور یہ اصل زبان جس میں اتری تھی یہ سیریانی تھی زبان. لیکن سیریانی زبان کے کوئی نسخہ باقی نہیں رہا تھا، اس کا ترجمہ عبرانی میں ہوا تھا، اور عبرانی زبان ہی میں اس وقت زمانے میں لکھا جاتا تھا. تو یہ تو ان کا تعارف کرایا کہ حضرت ورقہ کون تھے. اور وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، اور وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کی آنکھیں بہت کمزور ہو گئی تھی. جیسے ایک بڑھاپے کی وجہ سے جو اندھے ہو جاتے ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بالکل جیسے آئی سائٹ ختم ہو رہی ہوتی ہے، ان کا یہ حال تھا. فَقَالَتْ لَهُ خَدِیجَةُ، تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، یا ابن امی، اے میرے چچا کے بیٹے، اسمع، آپ سنیں، من ابنی اخی کا، اپنے بھائی کے بیٹے کی بات سنیں. اور اپنے بھائی کے بیٹا کیوں کہا؟ یعنی کہ ایک عزت احترام کے انداز میں، یہ نہیں کہا میرے شوہر کی بات سنیں، بلکہ کیا کہا کہ اپنے بھائی کے بیٹے کی بات سنیں، کیونکہ وہ بزرگ آدمی تھے. تو جیسے گویا ہم کہہ دیتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کی بات سنیں، اس طرح سے. تو اپنے بھائی کے بیٹے کی بات سنیں. فقالا، تو انہوں نے کہا، لہو ورقہ، تو ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم، ماذا ترى، آپ نے کیا دیکھا؟ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رعا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ ہوا تھا، جو کچھ آپ نے دیکھا تھا وہ حضرت ورقہ کو انہوں نے بتایا. فقال له ورقہ، تو ورقہ نے کیا جواب دیا؟ هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے. ناموس کا مطلب ہوتا ہے رازدار فرشتہ، جو حضرت جبرائیل کے لیے استعمال کیا ہے. یہ تو وہی رازدار فرشتہ ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر نازل ہوتا تھا. یا لیتنی فیہا جزان، پھر اس نے افسوس کا اظہار کیا ورقہ نے کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، جس وقت یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وقت میں جوان ہوتا. لیتنی اکون حیا، اگر میں زندہ رہوں گا، اذ یخرجک قومک، کہ آپ کی قوم جب آپ کو نکال دے گی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیران ہوئے کہ میری قوم مجھے کیوں نکال دے گی، یعنی مجھے تو وہ بہت پسند کرتی ہے، میں تو صادق اور امین کے نام سے مشہور ہوں، میری قوم مجھے بہت عزت اور محبت سے میرا ساتھ معاملہ کرتی ہے، تو وہ مجھے نکال کیسے دے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے فرمایا، اب مخرجیہم، کیا مجھے نکال دیں گے؟ قالا، تو کہا ورقہ نے، نعم، ہاں، لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیہ،
کہ کیونکہ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ سے پہلے کوئی بھی شخص یہ اس طرح کی وحی جس پر نازل ہوئی ہے اس کا یہی ہوا کہ لوگ اس کے دشمن ہو گئے ہیں. وَإِن يُدْرِكْنِي، اور اگر میں پالوں یوم کا، آپ کا وہ دن جب آپ کی قوم آپ کے ساتھ زیادتی کرے گی، انصر کا، تو میں آپ کی مدد کروں گا، نصرن، مدد کرنا، معذرن، بہت آپ کے شانہ بشانہ آپ کی قوت بڑھانے کے لیے میں پوری مدد کروں گا. یہ ورقہ نے اپنی خواہش بتائی. اس کو پتا تو تھا کہ میں اتنا برا ہوں، مگر پھر بھی اس کو دل میں یہ خواہش آئی کہ اگر میں زندہ رہوں اور میں اس وقت موجود ہوں گا جب آپ کے ساتھ دشمنی کی جائے گی، آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، تو میں آپ کی مدد کروں گا. ثم پھر لم ینشب، پھر وہ نہیں رہے، ورقہ ان توفیا وقد، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی. وفتر الوحی، اور اس واقعے کے بعد، یہ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ بھی موقوف ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر فوراً دوسری وحی نازل نہیں ہوئی تھی، کچھ وقفے کے بعد نازل ہوئی تھی. اور یہ کتنا وقفہ تھا اس کے بارے میں بھی اختلاف رائے ہے کہ کچھ دن تھے یا کچھ مہینے تھے یا کچھ سال تھے. بہرحال پھر وحی کا نزول بند ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پریشان رہنے لگے. تو پھر دوبارہ وحی نازل ہوئی تھی، وہ اگلی حدیث میں ہمیں پتہ چلے گا. تو یہ تو الحمدللہ ترجمہ ہو گیا اس حدیث کا. حدیث میں ہمیں جو کیا باتیں پتہ چلتی ہے، سب سے پہلی یہ بات ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری اپنی کتاب میں اس مقام پر کہ یہاں پر یہ وحی کس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورتیں کیا تھیں. تو اس حدیث میں آپ کے پر وحی کی کچھ صورتیں نظر آ رہی ہیں. اور دوسرا یہ کہ وحی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ پہلی بار کب نازل ہوئی اور وحی کا سٹارٹ کس طرح ہوا. تو وحی سے ریلیٹڈ مسائل ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے سچے خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا. اس کے بعد اگر آپ کو تنہائی پسند ہونے لگی تو تنہائی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے، پہلی وحی. اور ہمیں اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ پہلی وحی کیا تھی، اقرا بسم ربک الذی، سورہ علق کی یہ 5 آیات تھی. تو اس وجہ سے یہاں پر لائے ہیں یہ حدیث. ٹھیک ہے. پھر اسی کتاب میں حدیث 4956 میں امام بخاری نے پہلی وحی کے الفاظ ہی لکھے ہیں، اقرا وربک الاکرم. تو آپ پڑھیں اور آپ کا رب مہربان ہے. یہ لکھ کر یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی وحی قرآن کے ذریعے اللہ سے جڑتے رہیں، کیونکہ اللہ بہت رحیم ہے. اور نیچرلی ہمارے لیے، امت کے لیے بھی یہ ہے کہ ہم قرآن کے ذریعے اللہ سے جڑے رہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں پر بہت رحیم ہے. ٹھیک ہے. پھر 4957 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے نزول سے جو کیفیت طاری ہوئی تھی اس کو ثابت کرنے کے لیے، اس کا ذکر کرنے کے لیے امام بخاری نے یہ حدیث لائے ہیں کتاب التفسیر میں. اس کے علاوہ حدیث نمبر 6982 کتاب التعبیر، خوابوں کی تعبیر کے بارے میں جو کتاب آپ نے لکھی ہے امام بخاری نے، تو اس میں انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے. اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوتی تھی، اس باب کے اندر انہوں نے لکھا ہے. اور یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں. تو اس حدیث سے امام بخاری نے یہ سارے مسائل اخذ کیے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو میں کوئکلی بتا دیتی ہوں کہ نمبر 1 تو وحی کے بارے میں مسائل ثابت کیے. نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے اور ان پر بھی وحی نازل ہوئی تھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. اور پھر سورہ علق کے فضائل کے لیے 4 جگہوں پر ذکر کیا اس کو. اور پھر خوابوں کے بارے میں کہ خواب جو ہوتے ہیں انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں اور ان کی تعبیر نکالی جاتی ہے. مگر خواب میں اور حقیقت کی وحی میں یہ فرق ہے
کہ حقیقت کی وحی کو جیسے الفاظ آئے، جیسے بتایا گیا ویسے ہی مانا گیا. اور خواب کی تعبیر ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب خواب آتے ہیں تو وہ تھوڑے سے عجیب ہوتے ہیں واقعات کی ترتیب میں، اور بعض اوقات اشاروں میں بات ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی تمثیل بتائی جاتی ہے، اس سے خواب کی تعبیر کی جاتی ہے. ایسے کہ ویسے خواب نہیں لیے جاتے کہ پورے بالکل جس طرح سے ہمیں بات کوئی بتائے. اب اس حدیث سے ہم کو کیا باتیں سیکھی ہم نے، اس پر تھوڑا غور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں اس سے کیا فائدے پتہ چل رہے ہیں. پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ انبیاء کرام کے خواب وحی ہوتے ہیں. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ سچے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور خواب کی تعبیر ہوتی ہے. وحی کا نزول فرشتے کے ذریعے بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں اس سے پتہ چلا کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے وحی لے کر. اس حدیث سے ہمیں اور کچھ فائدہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی نقشہ کھینچا، آپ کو تسلی دینے کے لیے، آپ کو بتایا کہ نہیں آپ اتنے اچھے انسان ہیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تو کچھ باتیں بتائی کہ نہیں آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا. تو مطلب یہ کہ ایک بات یہ پتہ چلی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس طرح سے دنیا سے نہیں اٹھاتا کہ اس کو ذلیل کر کے اٹھائے. ٹھیک ہے، تو یہ اشارہ ایک ملتا ہے. دوسرا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بتائی. نمبر 1، آپ صلح رحمی کرتے ہیں، آپ سچی بات کرنے کے عادی ہیں، معاشرے کے کمزور لوگوں کا سہارا بنتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں، اور لوگوں کو وقت ضرورت مال سے یا جسمانی قوتوں سے اچھی سمجھ سے ان کی مشکل وقت میں مدد فرماتے ہیں. اور جب کوئی جھگڑا فساد ہو تو آپ جو ہے وہ حق کی سائڈ لیتے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے کی سیرت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ کتنے اچھے انسان تھے. جب آپ کو نبوت نہیں بھی ملی تھی تو آپ کے اندر یہ اعلیٰ کوالٹیز تھی آپ کے کردار میں. تو اس حدیث سے ہمیں یہ فائدہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے جو شخصیت تھی اس پر ہمیں روشنی پڑتی ہے کہ آپ کیسے انسان تھے. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کردار کے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اس حدیث سے. کیسے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر تھے. جب ان کا شوہر کی اچانک سے طبیعت بدلنے لگی کہ وہ تنہائی پسند ہونے لگے، تو بجائے اس کے کہ وہ ان سے ناراض ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم لوگ سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہم اپنے شوہر کو ایسے سڈن چینج پر سپورٹ نہیں کر سکتے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو بجائے ان سے ناراض ہونے کے، تنقید کرنے کے، ان کا ساتھ دیا اور ان کو توشہ کھانا تیار کر کے دیتی تھی، اور ان کے اس معاملے میں انڈرسٹینڈنگ دکھائی. گویا حضرت خدیجہ جو تھی وہ بہت ہی انڈرسٹینڈنگ عورت تھی، اپنے شوہر کی طبیعت کے اپ ڈاؤن کو بہت ہی سمجھداری سے لیتی تھی. پھر دوسری بات، حضرت خدیجہ نے جیسے اتنی پریشانی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فوراً سے آپ کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے آپ کو اچھی اچھی باتیں بتائیں. اور یہی نہیں بلکہ جب چونکہ وحی کے بارے میں تو حضرت خدیجہ بھی نہیں جانتی، تو ایسے آدمی کے پاس لے گئی جس کے بارے میں حضرت خدیجہ کو امید تھی کہ شاید وہ کچھ سمجھا سکے. تو یہ سارے ان کے جو ایکشن سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سمجھدار خاتون تھی اور شوہر کے ساتھ یعنی بہت اچھا، شوہر کے بارے میں بہت اچھے خیالات تھے ان کے. پھر شوہر کی سپورٹیو تھی کہ اپ اور ڈاؤن میں ان کی مدد کرتی تھی. ان ساری باتوں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ایک بہت ہی مثالی عورت، مثالی بیوی کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ اہم پتہ چلتی ہے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں نازل ہوئی تھی، لیکن وہ اللہ پر ایمان رکھنے والی تھی، کیونکہ انہوں نے فوراً سے اللہ کا حوالہ دیا. گویا وہ مشرکہ نہیں تھی اس وقت بھی. ٹھیک ہے، وہ اللہ کو ماننے والی تھی. تو یہ ساری باتیں حضرت خدیجہ کے بارے میں پتہ چلتی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ کے بارے میں اور بھی تھوڑا سا بتاؤں گی کہ ان کی
بارے میں، ان کے فضائل کے بارے میں، کہ دیکھیں حضرت خدیجہ کے بارے میں ایک حدیث ہے، بخاری میں ہی ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک دن جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے بتایا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا برتن اٹھا کر کمرے میں داخل ہونے والی ہیں اور ان کے برتنوں میں کچھ کھانا ہے، تو جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ اسے اللہ رب العزت کا اور میرا سلام کہیے، اور ان کو جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت دے کہ جو ہیرو کا بنا ہوا ہوگا اور اس پر یاقوت سے میناکاری کی گئی ہوگی، اور نہ اس گھر میں شور و غل ہوگا اور نہ اس میں کوئی کسی قسم کی محنت اور مشقت کرنی پڑے گی۔ تو سبحان اللہ، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ وہ شخصیت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سلام بھیجا فرشتے کے ذریعے، اور فرشتے نے بھی، حضرت جبرائیل نے بھی ان کو سلام کہا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ پہلی تھی مسلمان جن کو جنت کی بشارت دی گئی، ٹھیک ہے، اس وقت وہ پہلی ہی تھی جن کو جنت کی بشارت دی گئی اور جنت کے محل کی بشارت دی گئی۔ تو یہ بہت ہی عظیم فضیلت جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہ جو کسی عورت کو نہیں حاصل۔ پھر ان کے فضیلت میں دوسری حدیث موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں لگائیں اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ان لکیروں کا کیا مراد ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکیروں سے کائنات کے افضل و برتر 4 خواتین مراد ہیں، جن کے نام یہ ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ کی والدہ، اور آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی۔ یعنی ان 4 عورتوں کو اس حدیث میں جو ہے وہ ان کی عظمت بتائی گئی کہ یہ تمام عورتوں سے زیادہ فضیلت رکھنے والی عورتیں ہیں۔ اور حضرت خدیجہ جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ایون حضرت خدیجہ کے جب انتقال ہوا تو آپ کو بہت زیادہ غم ہوا تھا، اور آپ جو ہیں باقی کے اپنی زندگی میں حضرت خدیجہ کو بہت یاد بھی کرتے تھے، اچھی طرح سے یاد کرتے تھے، بلکہ ان کی جو سہیلیاں تھیں ان سے بھی اچھی طرح سے پیش آتے تھے۔ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ جس قدر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے مجھے جیلسی ہوتی تھی اتنا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی سے نہیں ہوئی، چونکہ یہ تو نیچر ہے عورت کی کہ شوہر کہ دوسری بیوی کے ساتھ شیئر کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اور اس کی حدیث بھی ہے اس کے بارے میں کہ ایک بار کچھ ناراضگی کا اظہار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ایک بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں، جب کو اللہ نے آپ کو اتنی اچھی اچھی بیویاں دی ہے، جوان خوبصورت۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے تھے، اور پھر تھوڑا غصہ جب کم ہوا تو حضرت عائشہ کو سمجھایا تھا کہ حضرت خدیجہ کا مقام تو کوئی بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ انہوں نے ایسے حالات میں میرے ساتھ تھی وہ کہ جب سارا زمانہ میرا دشمن تھا، اور انہوں نے اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنی محبت سے، اپنی دولت سے میری مدد کرتی رہی ہمیشہ۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں کبھی اس طرح سے نہیں سوچوں گی۔ بہرحال حضرت خدیجہ جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی تھی۔ اب کتنی بڑی تھی اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، مگر جو سب سے زیادہ کامن قول ہے وہ یہ ہے کہ 15 سال بڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 کی عمر میں تھے تو اس وقت وہ 40 کی تھیں، اور اس وقت ان کی شادی ہوئی تھی، واللہ عالم، لیکن ان کا ایج ڈیفرنس تھا، اور حضرت خدیجہ بڑی تھی آپ سے عمر میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تمام اولادیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ ہی سے ہوئیں، آپ کی دوسری بیویوں سے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، بس ایک ماریا قبطیہ جو آپ کی لونڈی تھی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری بیٹا حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جتنے بھی 3 بیٹے ہوئے، مگر کوئی بھی سروائیو نہیں کر سکا، بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بیٹیاں 4 تھیں جو کہ جوانی کی ایج کو پہنچی، مسلمان بھی ہوئی، ہجرت بھی کی،
3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت کر گئیں، اور ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد فوت ہوئی تھی۔ اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر تیار کی، ان کے قبر میں اتر کر قبر کو ٹھیک ٹھاک کیا، پھر حضرت خدیجہ کے جسم کو آپ نے خود اپنے ہاتھ سے قبر میں رکھا تھا۔ اچھا، یہ تو حضرت خدیجہ کے بارے میں بہت سی مختصر سی تھوڑی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، کیونکہ ہمارا سبق بہت لمبا نہیں ہوتا ہے، مگر انشاءاللہ کبھی ان کے بارے میں زیادہ پڑھیں گے ہم۔ اچھا، ورقہ بن نوفل کے بارے میں ہمیں کیا باتیں پتہ چلی اس حدیث میں، کہ وہ ان کے دل میں ایمان تھا، جہالت کے دور میں بھی وہ شرک کو چھوڑ کے وہ عیسائیت کو اسی لیے قبول کر لیا تھا کہ وہ ایک اللہ کو مانتے تھے۔ انہوں نے جب ان کو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کے بارے میں، تو انہوں نے جو الفاظ یوز کیے کہ میں اگر آپ کا نبوت کا زمانہ مجھے ملا تو میں آپ کی مدد کروں گا، گویا کہ وہ مسلمان اسی وقت ہو گئے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دعوت دینا شروع نہیں کی تھی، کیونکہ اللہ کا حکم ابھی نہیں آیا تھا دعوت دین کا، لیکن حضرت ورقہ اسی وقت مسلمان ہو گئے تھے۔ اور اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ورقہ نظر آئے تھے کہ وہ جنت کے لباس میں ہیں، تو چونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، تو اس حضرت ورقہ کے جنتی ہونے کے بارے میں مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کوئی مسلمان ہوتا ہے اور کسی ریزن سے اس کو اتنا موقع نہیں ملتا کہ وہ اسلام کے دوسرے فرائض ادا کرے، نماز روزہ جو بھی کچھ بھی نہ کرے، لیکن بس ایمان لے آیا اور کسی وجہ سے اس کو فوراً موت آ جائے تو وہ اس کا ایمان اس کو فائدہ دے گا اور اس کو جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ۔ یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس سے۔ اس حدیث سے جنرلی ہمیں کیا فائدہ ہوئے، اس کے تھوڑا سا سمری کر لیتے ہیں کہ وحی کے نزول کے دلائل ہمیں پتہ چلتے ہیں اس سے۔ پہلی وحی کا ذکر اس میں آیا ہے، پھر نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو پہلو ہمیں پتہ چلتے ہیں وہ اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے اس حدیث سے۔ پھر حضرت خدیجہ کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کیسا رشتہ تھا، اور اس کی عکاسی پتہ چلتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے کے ناطے ایک عجیب واقعے کی رونما ہونے پر خوف زدہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب پہلی وحی آئی تو آپ پر خوف طاری ہو گیا، اور یہ خوف جو ہے کہ انسانی فطرت ہے، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی فطرت، آپ انسان تھے، اور ایک انسان ہونے کے ناطے عجیب و غریب چیز دیکھ کے خوف زدہ ہونا یہ ایک انسان کی خصوصیت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی دلیل اس میں آتی ہے۔ اچھا، پھر جنرلی ہمیں یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کتنے پیارا ریلیشن ہوتا تھا، ایک دوستی والا ریلیشن ہوتا تھا کہ آپ نے اپنی کمزوری بھی بتا دی، آپ پریشانی کی حالت میں اپنی بیوی کی بات بھی سنی، ان سے مدد لی، اور ان کے کہنے کے مطابق وہ ورقہ سے بھی ملے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف حضرت خدیجہ کے ساتھ بہت پیارا دوستانہ ماحول تھا، ان کا اچھا پیار والا رشتہ تھا، لیکن حضرت عائشہ سے بھی بہت پیار والا رشتہ تھا کہ حضرت عائشہ کو یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی بتائی، گویا اپنی کمزوری کا اظہار یہ بھی حضرت عائشہ پر بھی کر دیا کہ میں ڈر گیا تھا، پھر مجھے حضرت خدیجہ نے مجھے تسلی دی، میری مدد کی، تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ بہت ہی پیارا اوپن ریلیشن ہوتا تھا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سیکھنے کا موقع دے کہ ہم بھی اس سنت رسول کے مطابق جو ہے اپنے شوہروں کے دوست اور مددگار، اور ہر کام میں ان کے ساتھ ساتھ چلنے والے بنے انشاءاللہ۔ ابھی بہت سی حدیثیں آئیں گی جس سے ہمیں اور زیادہ پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنی بیویوں سے معاملہ کرتے تھے۔ کو ہر مرحلے پہ دیکھے جو بھی مشکلات آئیں، وحی کا نزول ویسے بھی مشکل ہوتا تھا، پہلی وحی میں بھی آپ کو یہ خوف برداشت ہوا، آپ کو تنہائیوں میں اتنا رہنا پڑا، تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، ظاہری بات ہے کہ اپنے نیک بندوں کو، اپنے انبیاء کو اللہ آزماتا ہے اور پھر ان کے درجات بلند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ توفیق دے کہ ہم ثابت قدم رہیں، اور ہمارے اندر بھی اتنا ہو کہ ہم حق بات کے لیے تکلیف سے نہ گھبرائیں اور حق پر قائم رہیں انشاءاللہ۔ ہاں الحمدللہ، تو اللہ کے فضل سے ہماری حدیث مکمل ہوئی۔